اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں میرے نوجوانوں، بڑی چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں ہوتی ہیں جن پہ آدمی الجھ جاتا ہے اور پھر اس کی طبیعت میں سلجھاؤ نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنے میں آدمی تھوڑی سی عجلت کرتا ہے یا غفلت کرتا ہے، تو پھر وہ ایک امر بیل کی طرح سے دنیا اس کی پرسنالٹی کا انٹینگل کر دیتی ہیں، الجھا دیتی ہیں، اور پھر وہ اپنے راستے میں بہت رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ جب الجھاؤ آ جاتے ہیں تب الجھاؤ کے ساتھ میں، جیسے کہ پتنگ کی ڈور دیکھی ہوگی، جب وہ الجھ جاتی ہے تو جتنی سلجھاؤ اتنی الجھتی ہے، جتنی سلجھاؤ اتنی الجھتی ہے۔ تو یہ زندگی کی ڈور ہے، یہ زندگی کی ڈور ہے، اس ڈور کو الجھنے مت دو، ورنہ بعد میں اگر الجھ گئی یہ ڈور تو سلجھانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا معمولی سی بات ہی ہوتی ہے، کیونکہ تجربے ہیں جو آپ کو اس عمر میں ملتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سوچتے سمجھتے کم ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اچھا ہی اچھا ملے گا، ہمیں بہت پیاری پیاری چیزیں ملیں گی، ہمیں پھولوں سے واسطہ پڑے گا۔ نہیں، اس دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اور جہاں آپ کو گلو سے واسطہ پڑتا ہے وہاں خار بھی آپ کو ستاتے ہیں، الجھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ خار سے مطلب اب خود سمجھ لیں آپ، پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے نگیٹو ساتھی مل جاتے ہیں، یا کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ خار ہیں، ہمارے راستے کے خار ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ تو گلوں کے ساتھ خار کا ہونا ایک قدرتی امر ہے، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونا نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہ بالکل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سے برتاؤ کرنا پڑے گا، ان سے نبٹنا پڑے گا، ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ بس یہ دیکھیں، ہینڈل سے زیادہ تر نوجوان سمجھ گئے ہوں گے لفظ کو میرے۔ اب ہماری اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہمیں انگریزی کے الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے بعض اوقات اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے، اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے، دوسروں پہ رعب ڈالنے کے لیے ہمیں انگریزی کے دو چار الفاظ بولنا پڑتے ہیں۔ کچھ تو یہ نفسیات بگڑ گئی ہے، کچھ جان کر کے کیا جاتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، طبیعت میں یہ اطمینان ہونا چاہیے، یہ سکون ہونا چاہیے کہ ہم جو چل رہے ہیں، ہم جو راستہ آگے بڑھا رہے ہیں اپنی زندگی کا، تو اس میں ہمیں گل ہی نہیں ملیں گے، بلکہ ہمیں خاروں سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی آسان نہیں ہے۔ آسان بھی ہے، لیکن اس طور سے آسان نہیں جس طور سے ہم سمجھ لیں کہ غفلت کی طرف چلے جائیں۔ ہماری جو ویجیلنس ہے، ہوشیاری ہے، وہ سکون پکڑ لے تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ ٹو دی فرسٹ ڈے، فرام دی فرسٹ ڈے، وہی آگے بکواس انگریزی میں کرنا شروع کر دی۔ پہلے دن سے پہلی سانس سے جب آپ کو سمجھ آئی ہے
آخری سانس تک، ٹو دی لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے آدمی، دوسرے نمبر کے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بار مجھے یاد نہیں رہا، میں اب اس کو دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ بھئی آپ کانٹوں بھرے جنگل سے جب گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے دامن کو سمیٹ کے چلتے ہیں تاکہ الجھ نہ جائے دامن کو سمیٹ کے چلتے ہیں کہ الجھ نہ جائے۔ یہ الجھاؤ جو ہے نا، یہی پریشان کر دیتا ہے، یہی رکاوٹیں ڈال دیتا ہے، یہی راستہ کھوٹا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہیے کہ جہاں ہمیں اچھا آرام دہ راستے مل رہے ہیں وہاں ٹیڑھے میڑھے راستے بھی ملیں گے۔ اس کے لیے ذہن تیار ہوگا، ہمیں پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو یہ زندگی کا دریا پار کرنا ہے، اس دنیا کے، اس زندگی کے دریا کے اس کنارے پہ جانا ہے، ایٹرنیٹی، تو پھر ہمیں اس کے لیے پورے ساز و سامان کا، پورے اپنے وسائل کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمیں زندگی کے اس پار جانا ہے، زندگی کے دریا کے اس پار جانا ہے، یعنی ہم نے اپنی زندگی کا اینڈ پر تک جانا ہے۔ تو اس کے لیے ایک شاعر کہتا ہے، اتر تو سکتے ہو پار لیکن مال پر بھی نگاہ کر لو۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنی زندگی کا دریا پار کر لیں گے، لیکن اس میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی۔ اس کے لیے آپ کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، آپ کو وسائل کی ضرورت ہے، اپنی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس خواب خرگوش میں مبتلا نہ ہوں کہ بس آسان ہے، نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ ہر چیز میں آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک جوانی کی عمر ایسی ہے جہاں آدمی مکمل طور پر، جسے کہتے ہیں جب اکھاڑے میں دو پہلوان اترتے ہیں تو اپنی طاقت کے اندر وہ بھرے ہوتے ہیں، تو طاقت ایک تو جوانی ہوتی ہے، پھر ان کے تمام کثرتی وہ ہوتے ہیں کام، اور پھر خوراک، کیا ان کا جسم ہوتا ہے، کیا پیارے انداز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں شیر کی طرح سے۔ انسانوں کے اندر وہ شیر کو دیکھنا ہے کسی پہلوان کو دیکھ لے۔ انسانوں میں اگر کسی کو شیر کو دیکھنا ہے تو پہلوان کو دیکھ لے، کیا خوبصورت جسم ہوتا ہے، آئے دل چاہتا ہے ایسے دیکھتا ہی رہے۔ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمیں اس دستہ چمن میں ہمیں خاروں سے بھی واسطہ پڑے گا، اور گل تو ہماری زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، آتے رہیں گے، آتے جائیں گے، لیکن ہمارے دماغ اس بات کو تیار کر لینا چاہیے دماغ کو کہ بھئی ہمیں ان آسانیوں کے ساتھ میں ہمیں رکاوٹیں بھی ملیں گی، اس آسانیوں کے ساتھ میں رکاوٹیں بھی ملیں گی بہت سی شکلیں رکاوٹوں کی۔ عمل میں جب عملی زندگی میں آتا ہے آدمی تو قدم قدم پہ اسے تجربہ حاصل ہوتا ہے، اس تجربے کی بنیاد پہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ راستہ کتنا آسان ہے، یہ راستہ کتنا مشکل ہے۔ بات میں نے جو شروع کی تھی وہ اس بات سے شروع کی تھی، ہم یہ نہ سوچ لیں
کہ ہمارے راستے میں راستہ ہموار ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہیں انفورسین اندیکھی پریشانی بھی آ جاتی ہیں۔ آپ لاکھ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو غفلت کی زندگی میں نہیں جانا ہے۔ ایک غریب آدمی تو خیر سوچ سوچ کے چلے گا، لیکن جن نوجوانوں کو اللہ نے سونے کا سونے کا چمچہ دیا ہے منہ میں، یعنی وسائل دیے ہیں ماں باپ کی طرف سے، تو یہ نہ سوچ لیں کہ بس کوئی بات ہی نہیں ہے، آگے بڑھتے جاؤ، نہیں، بلکہ آپ کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے وسائل پہ اعتماد کیا ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی ہوشیاری، آپ کی چابک دستی، آپ کا احتیاط، یہ ہیں وہ ہتھیار جو کہ آپ کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کروا دیں گے۔ ورنہ تو آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ آپ کی دوستی آپ سے اس لیے کریں گے کہ آپ کے وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ سے دوستی اس لیے کریں گے کہ کہیں سے آپ کے وسائل کو ہڑپ کر جائیں۔ غرض یہ دنیا ہے، اس کا نام دنیا ہے، اور اسی میں رہ کر کے ہمیں آگے چلنا ہے۔ تو آپ کو صرف یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اس دنیا میں گلوں کے ساتھ خار بھی ملتے ہیں، گلوں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ مصیبتیں بھی آتی ہیں۔ چاہے کسی اسٹیٹس کا آدمی ہو، پریشانیاں تو آنی ہیں، زندگی نام ہی اسی کا ہے، اور جو کچھ بعد میں اس کے ہمیں ملنا ہے انعام، وہ انہی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے عوض میں ہمیں آئندہ کی زندگی میں بہت کچھ ملنا ہے۔ بھئی ان رکاوٹوں کو آپ آرام سے طے کر لیں، خاروں کو چن چن کے الگ کر لیں، گلوں کو اپنی جھولی میں بھرتے چلے جائیں، اپنی جھولی کو گلوں ہی سے بھریں، تاکہ جب آگے کے دروازے میں، ایٹرنیٹی کے دروازے میں داخل ہوں تو آپ کا دامن گلوں سے بھرا ہو، اور سکون اور چین سے آپ ایٹرنیٹی کا استقبال کر سکیں۔ چلیے یہ بات آج میں یہیں ختم کرتا ہوں، چھوٹا سا ویلاگ بنایا ہے صرف اس بات کو یہ دھیان دلانے کے لیے کہ بھئی گلوں کے ساتھ آپ کو خار کا بھی سامنا، کانٹوں کا بھی سامنا، رکاوٹوں کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، دھوکہ دھڑی کا سامنا، چیٹنگ کا سامنا، سب کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انفورسین ایکسیڈنٹ جسے کہتے ہیں، انفورسین پریشانیاں آتی ہیں، ان سب کے لیے اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ یہ زندگی جو ہے کانٹوں بھرا جنگل ہے، جس میں بڑی احتیاط سے آپ کو گزرنا ہے، پھول چنتے جانا ہے، کانٹوں سے ہاتھ بچانا ہے۔ بس آج اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔